ہاں، کہہ رہے ہیں چند ماہ قبل آپ نے زید پٹیل صاحب پر ایک سوال کے جواب میں تبصرہ کیا تھا کہ ان سے متعلق کچھ منہجی ملاحظات ہیں. اس کے بعد آئی پلس پر ایک آدھ نام لکھے ہوئے ہیں، فلاں فلاں صاحبان نے آپ کے خلاف بہت غلط اسلوب پر مشتمل گفتگو کی تھی. لوگ کثرت کے ساتھ اس بات کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ منہجی ملاحظات سے جو اشارہ کیا گیا تھا اس کی تفصیل کیا ہے. دیکھیے، مجھے بھی کم سے کم 40-50 جگہوں سے کم از کم احتیاط کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں یہ سوالات آ چکے ہیں کہ آپ نے منہجی ملاحظات کی بات کہہ کر کے اجمالی گفتگو کی تھی، اس کی تفصیل آنی چاہیے. تو پہلے تو میں اس بات کی صراحت کر دوں کہ اسلاف امت کا اور سلفی منہج کا یہ طریقہ رہا ہے کہ کبھی کبھار تفصیلی ملاحظات کے بجائے اجمالی ملاحظات ذکر کیے جاتے ہیں اور اجمالی ملاحظات پر ہی اعتماد کر کے ان لوگوں کے بارے میں رائے قائم کر لی جاتی ہے جن پر اجمالی ملاحظات کی بات کہی گئی ہے. تو یہ منہج کے خلاف نہیں ہے. ملاحظات کبھی اجمالی ہوتے ہیں، کبھی تفصیلی ہوتے ہیں. میں اس موضوع میں پڑھنا نہیں چاہتا تھا، لیکن کثرت سے یہ سوالات آ رہے ہیں اور آج یہاں پر بھی کسی نے یہ پوچھ لیا ہے، تو میں اس کا صرف ان چیزوں کا جواب دوں گا جن چیزوں کا تعلق منہجی ملاحظات سے ہے. یہاں پر بات کی گئی ہے کہ فلاں فلاں نے آئی پلس ٹی وی پر آپ کے خلاف کچھ چیزیں نشر کی یا کچھ گفتگو کی. تو جو چیزیں گفتگو کی ہیں، جو چیزیں نشر کی ہیں، ان کے اسلوب کو دیکھ کر کے ہمیں اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ ان کے اندر کتنا ظرف ہے، یا ان کی کیا اوقات ہے، یا ان کے اندر کتنی منہجی گرفت ہے کہ ایک عالم کسی غیر عالم پر منہجی ملاحظات کی بات کرے تو غیر عالم کو چھوڑ کر کے عالم کے اوپر غلط انداز کا اسلوب اور غلط انداز کی زبان اختیار کی جائے. یہ خود منہج کے خلاف ہے. تو منہج کے سلسلے میں یا ملاحظات کے سلسلے میں ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ملاحظات اسلاف امت کبھی کبھار اجمالی بھی ذکر کرتے تھے اور کبھی تفصیلی بھی ذکر کرتے تھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ زید پٹیل صاحب پر کون سے منہجی ملاحظات ہیں جن کی جانب میں نے اشارہ کیا تھا، اس کی تفصیل معلوم کرنا چاہتے ہیں. میرے ذہن میں کچھ چیزیں اگر ہیں تو میں اس کو ذکر کر دیتا ہوں. بنیادی طور سے اس بات کو سمجھ لیں کہ آئی پلس وہ ٹی وی چینل ہے جس نے عموماً برادرز اور غیر علماء کو متعارف کرانے کا کام کیا ہے. ماضی میں کثرت کے ساتھ اس پر غیر علماء اور اسی طریقے سے برادرز آتے رہے ہیں، ان کے پروگرام کیے جاتے رہے ہیں، اور ان میں چند وہ افراد بھی ہیں جن کے اوپر باقاعدہ ملاحظات ہیں، یعنی باقاعدہ ایسے اس انداز کی تنقیدیں ہیں جو تنقیدیں سلفی منہج کی بنیاد پر کی جانی چاہیے. ایک اسی میں سے اورنگ آباد کے ایڈوکیٹ صاحب ہیں جن کو آئی پلس نے متعارف کرایا، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کے یہاں منہجی خلل اس حد تک ہے کہ جماعت اسلامی کی فکر سے واضح طریقے سے متاثر نظر آتے ہیں. تو غیر علماء اور برادرز کو، غیر علماء واعظین کو متعارف کرانے میں آئی پلس کا ایک بڑا کردار رہا ہے. یہ پہلا منہجی ملاحظہ ہے. اور اسی طریقے سے اس میں ہمیں اس بات کو بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ کیا کوئی ایسا ایپیسوڈ یا ایسی ریکارڈنگ جو آئی پلس نے پیش کی ہو جس کے اندر ردود پائے جاتے ہوں، نہی عن المنکر کے فریضے کی انجام دہی کی گئی ہو، ایسے ایپیسوڈ جس کے اندر کسی باطل فکر پر کھل کر کے رد کیا گیا ہو، اس طرح کے ایپیسوڈ نہ کے برابر ہیں. جبکہ انسان کا دعوتی پلیٹ فارم جو ہے اس میں جہاں ایک جانب شریعت اسلامیہ کے مسائل کی وضاحت یعنی امر بالمعروف کا فریضہ انجام دیا جانا چاہیے، وہیں دوسری جانب نہی عن المنکر کے فریضے کو بھی پوری دیانتداری سے اختیار کیا جانا چاہیے. تو نہی عن المنکر کا تقریباً فقدان ہے اس چینل سے. اسی طریقے سے علماء سلف کا اور بہت سارے بڑے علماء کا، بلکہ میں صراحت کے ساتھ کہوں غالباً شیخ سالم الطویل حفظہ اللہ ہیں جو کہ کویت کے بڑے علماء میں سے ہیں،
وہ انہوں نے اس بات کی صراحت ایک جگہ پر کی ہے کہ ملحدوں اور ایکس مسلم یا اس طرح کے لوگ جو اسلامی بنیادوں پر شبہات پیدا کرتے ہیں، ان کے شبہات کو جب تک کوئی اضطراری کیفیت پیدا نہ ہو جائے، جب تک ان کے شبہات کو عوام کے سامنے لانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم شبہے کا اور ان کے اعتراضات کا جواب کما حقہ نہیں دے سکے تو سننے والی عوام کے اندر اسلام کے بارے میں وہی شبہات بیٹھ جاتے ہیں۔ اس وجہ سے جہاں ناگزیر ہو وہیں پر ان سے ڈیبیٹ یا ان کے شبہات کا جواب دینے کا کام کیا جانا چاہیے۔ ہر چیز کو اٹھا کر کے ایپیسوڈز بنا کر کے اور ڈیبیٹ کی شکل میں نشر کرنا اور عوام میں اس کو عام کر دینا، یہ در حقیقت خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت اور منہج سلف کے پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے زید پٹیل صاحب پر ایک ملاحظہ یہ بھی ہے، میں آگے مزید نام نہیں لینا چاہوں گا، ایک ملاحظہ یہ بھی ہے کہ مفتی یاسر ندیم واجدی جو کہ غالباً کینیڈا میں ہیں اور ایکس مسلم سے وہ اپنے چینل کے ذریعے ڈیبیٹ کرتے ہیں، زید پٹیل صاحب ان کے چینل پر اکثر نظر آتے رہے ہیں، اور زید پٹیل صاحب کی موجودگی والے ڈیبیٹ میں صوفیہ کی تعریف پر مشتمل نعت بھی گنگنائی گئی ہے، اور اس کے اندر غلط انداز کی چیزیں اور صوفیہ کی تعریف موجود ہے۔ اسی طریقے سے اس بات کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ زید پٹیل صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بھی مناظرات ایکس مسلم سے وہ کرتے ہیں وہ مفتی یاسر ندیم واجدی کے مشورے سے کرتے ہیں، اور مفتی یاسر ندیم واجدی کہتے ہیں کہ میں جو بھی ایکس مسلم سے ڈیبیٹ کرتا ہوں ان کی تیاری قاسم نانوتوی کے ذریعے سے فائدہ اٹھا کر کے ان کی کتابوں کے ذریعے کرتا ہوں۔ اب آپ سوچیں قاسم نانوتوی منہجی لحاظ سے کیا ہیں، ان کا مسلک کیا ہے، ان پر کیا ملاحظات ہیں، ان سے فائدہ اٹھا کر کے ایک صوفی وحدت الوجودی اگر کوئی ڈیبیٹ کر رہا ہے، یاسر ندیم واجدی خود وحدت الوجودی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اوم اور اللہ میں کوئی فرق نہیں ہے، جیسے ہوا ہر جگہ موجود ہے ویسے ہی اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہے۔ ان سے فائدہ اٹھا کر کے ایکس مسلم سے ڈیبیٹ کے بارے میں زید پٹیل ان کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں ان سے فائدہ اٹھاتا ہوں۔ اسی طریقے سے پٹیل صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو ہمارا کلمہ توحید متحد کرتا ہے، یونائٹ کرتا ہے، اور اسی اتحاد کی بنیاد پر ہم سب مل کر کے ملحدوں سے مباحثہ اور ڈیبیٹ کرتے ہیں۔ ذرا سا یہاں پر اس بات کی صراحت میں چاہوں گا کہ لا غالب الا اللہ، لا حاکم الا اللہ، کلمہ توحید کی جو باطل شروحات اخوان المسلمین یا اسی طریقے سے صوفی حضرات نے پیش کی ہے، کلمہ توحید کی باطل جو تفسیرات پیش کرتے ہیں، کیا ہم ان باطل تفسیرات کے باوجود مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کلمے کی بنیاد پر آپس میں یونائٹ اور متحد ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کلمہ توحید کے بارے میں شرح و تفسیر پر اگر باریکی کے ساتھ غور و تدبر کیا جائے تو صرف کلمہ توحید کے غلط معانی اور غلط تعبیرات کی بنیاد پر پورے کے پورے باطل مسالک اور اہل کلام کے مکاتب فکر وجود میں آئے ہیں۔ یاسر ندیم واجدی زید پٹیل صاحب کے سامنے رافضہ یعنی شیعوں کی تعریف کرتے ہیں، قبر پرستوں کی تعریف کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہمارے ان ڈیبیٹس کے ذریعے ایکس مسلمز کے بارے میں جو ڈیبیٹس چلتے ہیں اس کے ذریعے سارے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو سب کی تعریف کرنا، ان پر کوئی ملاحظات ذکر نہ کرنا، قبر پرستوں کے بارے میں تعریف کر کے نکل جانا، رافضہ کے بارے میں تعریف کر کے نکل جانا، اور ہمارے افراد کا، ہمارے احباب کا وہاں خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر کے ان چیزوں کو سننا اور مسکراتے رہنا، یہ کس بات کا اشارہ دیتا ہے؟ اللہ رب العالمین ہم کو محفوظ رکھے۔ اسی طریقے سے پٹیل صاحب یاسر واجدی کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے، اتنا بڑا کام کیا ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے تمام مسلمانوں کی جانب سے۔ کون سا بڑا کام کیا ہے جو فرض کفایہ ہے؟ جس بڑے کام میں وہ صوفیہ کی تعریف کرتے ہیں،
اپنے وحدت الوجود کے عقیدے کی صراحت کرتے ہیں، اپنے دوسرے ڈیبیٹس میں یا اپنے ویڈیوز میں یہی یاسر ندیم واجدی صاحب، اگر ان کے ویڈیوز کھنگالے جائیں تو اس میں یہ چیزیں مل جائیں گی، کثرت کے ساتھ موجود ہیں کہ یہ کہتے ہیں یا ندیم واجدی صاحب کہ اسماء و صفات کا معنی اگر ہم نہ سمجھ سکیں تو اپنی عقل کے ذریعے اس کا معنی اخذ کر سکتے ہیں۔ اسماء و صفات کا معنی، اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کا معنی، مثلا مثال بھی بیان کرتے ہیں، مثلا ہاتھ سے مراد ہم تائید اور طاقت لے سکتے ہیں، اگر ہمارے سمجھ میں نہ آئے تو یہ تعویل کی جا سکتی ہے۔ وجہ سے مراد توجہ لی جا سکتی ہے۔ اس انداز کے عقائد ان کے اپنے چینل پر موجود ہیں۔ ایک جگہ پر کہتے ہیں کہ اوم اور اللہ ایک ہی چیز ہیں، دونوں کی صفتیں ایک ہی ہیں، دونوں ایک ہی صفت کے حامل ہیں۔ جیسے ہوا ہر جگہ موجود ہے ویسے ہی اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہے، اور اللہ رب العالمین کو ایشور یا کسی بھی نام سے پکارا جا سکتا ہے، یہ سب کا سب جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہی وحدت الوجود ہے جو مفتی یاسر ندیم واجدی کے عقیدے میں واضح طریقے سے نظر آتا ہے۔ مفتی صاحب ڈاکٹر اسرار احمد جیسے صوفی اور وحدت الوجودی کی تعریف کرتے ہیں۔ جو ڈاکٹر اسرار علماء عرب اور اسی طریقے سے عرب حکام کی تکفیر کرتے ہیں اور رافضہ اور ایران کی تعریف کے پل باندھتے ہیں، ان کے بارے میں مفتی یاسر ندیم واجدی کہتے ہیں کہ میں ان سے بہت متاثر ہوں اور ان کو اپنے لیے اپنا اسوہ سمجھتا ہوں۔ اسی طریقے سے یاسر ندیم واجدی صاحب طالبان کی، سید قطب کی اور اس طرح کے لوگوں کی بھرپور تائید کرتے ہیں اور ان کی فکر سے اپنے آپ کو متاثر بتاتے ہیں۔ میں یہ سوال کرنا چاہوں گا، اس بات کو اپنے اوپر نہ لیا جائے بلکہ سنجیدگی کے ساتھ غور و تدبر کیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے کندھوں پر منہج سلف کی نشر و اشاعت کی ذمہ داری ڈالی ہے، اس وجہ سے سنجیدگی کے ساتھ اس بات کو سامنے رکھا جائے اور اس پر غور و تدبر کیا جائے۔ کیا اس سوال کا جواب دیا جا سکتا ہے کہ مفتی یاسر ندیم واجدی اور ان کے ان غلط افکار یا ان ڈیبیٹس میں جو غلط چیزیں آئی ہیں، ان چیزوں پر مشتمل، ان کی تردید پر مشتمل i+TV کوئی ایپیسوڈ چلا سکتا ہے؟ ان کی تردید میں یاسر ندیم واجدی کے غلط وحدت الوجودی اور صوفی عقائد کی تردید میں یا ان کی شخصیت پر چھوڑ دیں، عمومی لحاظ سے اس انداز کے عقائد کی تردید پر، جو عقائد یاسر ندیم واجدی کے اندر پائے جاتے ہیں ان کی تردید پر کوئی مستقل ایپیسوڈ بنا کر کے نشر کر سکتا ہے؟ یہ اصل میں شریعت اسلامیہ کا بنیادی مسئلہ ہے۔ جہاں ہم کو اسلام کی نشر و اشاعت کا حکم دیا گیا ہے، وہیں منکرات کی تردید کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس پر غور و تدبر کرنے اور سنجیدگی سے غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جواب لمبا ہو گیا، اس کی وجہ سے میں معذرت چاہوں گا اور